آب حیات کے متعلق کہا جاتا ہے کہ پانی کا ایک ایسا چشمہ ہے کہ جو انسان اس چشمے کا پانی پی لے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اور جو اس میں نہا لے اس کو ہر بیماری سے شفا ملے گی۔ ایسا چشمہ جس کی تلاش قدیم زمانے میں حکمرانوں اور سیاحوں نے برسوں تک کی۔ قدیم زمانے سے ہی محققین اور سیاحوں کا یہ ماننا تھا کہ زمین پر ایک ایسی وادی بھی موجود ہے جس کا پانی ہر بیماری کا علاج ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اس پانی کو پی لے وہ کبھی مر نہیں سکتا۔ دنیا کی مختلف تہذیبوں اور ثقافتوں میں آب حیات کا ذکر ملتا ہے۔ آب حیات کو کسی خوبصورت تالاب، جھرنا، چشمہ، آبشار جیسا تصور کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ وہ چشمہ جنت کی کسی ندی سے بہہ کر آ رہا ہے، اسی وجہ سے جو انسان اس کا پانی پی لے وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے۔ تاریخ میں آب حیات کا سب سے پہلا ذکر قدیم یونان کے مشہور سائنٹسٹ ہیروڈوٹس کی تحریروں میں ملتا ہے۔ ہیروڈوٹس نے اپنی کتاب ہسٹوریا میں افریقہ میں آباد ایک قدیم قبیلے کا ذکر کیا ہے۔ یہ انتہائی طاقتور، جوان، لمبے اور خوبصورت لوگ تھے۔ ان کی کم سے کم عمر 120 سال تھی۔ ہیروڈوٹس نے لکھا ہے کہ جہاں یہ قبیلہ آباد تھا وہاں ایک خوبصورت چشمہ بہتا تھا، اور اس چشمے کا پانی ہی اس قبیلے کی خوبصورتی اور لمبی عمر کا راز تھا۔ آب حیات کا ذکر اسلامی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ آب حیات کے متعلق امام زین العابدین نے ایک طویل قصہ بیان کیا ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ ذوالقرنین جو اللہ کے نیک بندے اور ایک انصاف پرست بادشاہ تھے، ان سے ایک فرشتہ ملاقات کرتا تھا۔ ایک دفعہ ذوالقرنین علیہ السلام نے اس فرشتے سے پوچھا، آپ آسمان میں اپنی عبادت کی کیفیت کو بتائیں۔ اس پر وہ فرشتہ رو پڑا اور کہا کہ آسمان میں ایسے فرشتے ہیں جو 24 گھنٹے حالت قیام میں رہتے ہیں اور بہت عبادت گزار ہیں۔ یہ سن کر ذوالقرنین رو پڑے اور بولے، میری خواہش ہے کہ مجھے لمبی عمر ملے اور میں اپنی زندگی رب تعالیٰ کی اطاعت و عبادت میں صرف کروں۔ اس پر فرشتے نے کہا، اللہ نے اس سرزمین پر ایک ایسا چشمہ پیدا کیا ہے جس کا نام آب حیات ہے۔ جو اس کا پانی پی لے اسے کبھی موت نہیں آتی، یہاں تک کہ وہ اللہ سے خود اپنی موت نہ مانگے۔ ذوالقرنین نے پوچھا، کیا آپ کو اس چشمے کے متعلق معلوم ہے؟ تو اس پر فرشتے نے کہا، نہیں، البتہ وہ چشمہ ایسی اندھیری وادی میں ہے جہاں سے کبھی کسی انسان یا جن کا گزر نہیں ہوا۔ ذوالقرنین نے تمام علماء اور صالحین کو جمع کیا اور ان سے چشمے کے متعلق پوچھا۔ تمام علماء نے کہا کہ ہم ایسے کسی چشمے کے متعلق نہیں جانتے۔ ایک عالم نے کہا کہ میں نے آدم علیہ السلام کی وصیت میں ان وادیوں کے متعلق پڑھا ہے، اور یہ بھی سنا ہے کہ سام بن نوح کی اولادوں میں سے ایک شخص ایسا ہوگا جو اس چشمے کا پانی پیے گا، اور وہ چشمہ اس طرف ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ لہذا حضرت ذوالقرنین نے سامان سفر باندھا اور چشمے کی تلاش میں نکل پڑے۔ حضرت ذوالقرنین نے اس سفر میں اپنے وزیر جو آپ کے خالہ زاد بھائی بھی تھے، جن کا نام حضرت خضر تھا، ان کو بھی ساتھ لے لیا۔ ذوالقرنین اپنے لشکر کے ساتھ مسلسل 12 برسوں تک یوں ہی سفر کرتے رہے۔ ایک طویل سفر کرنے کے بعد آخر کار انہیں ایک اندھیری وادی دکھائی دی۔ ذوالقرنین اپنے لشکر سے تقریباً 6000 قابل سپاہیوں کو لے کر اس وادی میں داخل ہوئے، جن میں حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ اس وادی میں داخل ہوتے ہی ایک طوفان آ گیا اور زوردار بجلیاں چمکنے لگیں۔ طوفان کی لہروں نے ہر ایک کو اٹھا کر ادھر ادھر پھینک دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام بائیں جانب جا پہنچے اور طوفان تھم گیا۔ خضر علیہ السلام اس تاریک وادی میں تنو تنہا بھٹکتے ہوئے آب حیات کے چشمے تک جا پہنچے۔ آپ کو شدید پیاس لگی تھی، لہٰذا آپ نے اس چشمے کا پانی پیا اور اس سے وضو فرمایا۔ باقی لشکر دائیں جانب سے تاریک وادی میں بھٹکتا رہا اور تنگ آ کر واپسی کا رخ کیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ پانی خضر علیہ السلام کے مقدر میں تھا۔ ایک اور کتاب دی الیگزینڈر رومانس، جس میں دنیا کی سب سے بڑی سلطنت قائم کرنے والے بادشاہ سکندر اعظم کے سفر کے متعلق لکھا ہے۔ ان تحریروں میں بھی آب حیات کا ذکر ملتا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ سکندر اعظم اپنے لشکر کے ساتھ سفر کو نکلا تھا اور لمبے سفر کے دوران ایک تاریک وادی میں جا پہنچا تو اسے ایک ندی ملی۔ انہوں نے کھانے کے لیے مچھلیوں اور پرندوں کو پکڑا۔
لیکن جب سپاہیوں نے کھانے کے لیے پرندوں کو ندی کے پانی سے دھویا تو وہ دوبارہ زندہ ہو گئے اور وہاں سے اڑ گئے۔ اس پانی کو سکندر نے پیا یا نہیں، یا وہ سرزمین کون سی تھی، اس کے متعلق تاریخ ہمیں کچھ نہیں بتاتی۔ اس کے علاوہ تاریخ میں کئی اور کتابوں میں بھی آب حیات کا ذکر ملتا ہے۔